السلام علیکم۔ کیا دنیا کو دوبارہ لاک ڈاؤن جیسی ماحول میں بھیجنے کی تیاری ہو رہی ہے؟ کیا دوبارہ کووڈ جیسی ماحول پیدا ہونے جا رہا ہے؟ آج کی ویڈیو میں دیکھیں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا چوہا انسانوں کے لیے اتنا خطرناک کیسے بن سکتا ہے کہ پورے علاقے میں خوف پھیل جائے؟ ایک ایسا وائرس جو خاموشی سے پرانی عمارتوں، بند کمروں اور جنگلاتی علاقوں میں چھپا رہتا ہے، اور جب انسان اس کے قریب جاتا ہے تو چند دنوں میں اس کے پھیپھڑے شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس خطرناک بیماری کو ہنٹا وائرس کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ہنٹا وائرس کہاں سے شروع ہوا، ایک کن ممالک میں پھیل چکا ہے، اور اس میں کتنے لوگوں کی موت ہو چکی ہے، اور یہ کیسے پھیلتا ہے، اور اس خطرناک وائرس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ ہنٹا وائرس کا نام ہنٹا دریا سے لیا گیا ہے، جو جنوبی کوریا میں واقع ہے۔ 1970 کے دہائی میں پہلی بار اس وائرس پر دنیا کی توجہ اس وقت گئی جب کورین جنگ کے دوران کئی فوجی ایک پراسرار بیماری میں مبتلا ہوئے، اور ان فوجیوں کو تیز بخار، جسم میں درد اور گردوں کے شدید بیماری کا سامنا کرنا پڑا۔ بعد میں سائنسدانوں نے تحقیق کی، معلوم ہوا اس بیماری کے اصل وجہ ایک وائرس تھا جو چوہوں کے ذریعے پھیل رہا تھا۔ اسی دریا کے نام پر اس کو ہنٹا وائرس کہا گیا۔ 1993 میں امریکہ کے جنوبی مغربی علاقے میں اچانک نوجوان اور صحت مند لوگ شدید سانس کی بیماری میں مبتلا ہونے لگے۔ شروع میں ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آیا کہ آخر یہ بیماری ہے کیا، اور کئی لوگ چند ہی دنوں میں چاند کی بازی ہار گئے۔ تحقیقات کے بعد معلوم ہوا یہ بیماری ہنٹا وائرس تھا، جو ہرن نما جو ڈیر مائز کے ذریعے پھیل رہا تھا۔ یہ واقعہ دنیا کے لیے خطرہ کی گھنٹی ثابت ہوا، کیونکہ اس کے بعد مختلف ممالک نے بھی اس وائرس کی کیسز سامنے آئے۔ ہنٹا وائرس دنیا کے کئی ممالک میں پایا جاتا ہے، خاص کر جہاں چوہوں کی مخصوص اقسام موجود ہو۔ ایشیا میں چین، جنوبی کوریا اور روس میں اس کی کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ یورپ میں جرمنی، فن لینڈ، سوئٹزرلینڈ اور فرانس میں بھی یہ رپورٹ ہوا ہے۔ امریکہ کی برازیل میں امریکہ، ارجنٹینا، برازیل، چلی اور یوروگوئے متاثر ممالک شامل ہے۔ جنوبی امریکہ میں پائے انٹیس وائرس کی سب سے خطرناک وائرس سمجھی جاتی ہے۔ ہنٹا وائرس اگرچہ عام نہیں، لیکن یہ کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں 1993 میں اب تک تقریباً 900 کیسز سامنے رپورٹ ہو چکے ہیں، جن میں تقریباً 35% زندگی کی بازی ہار گئے۔ بعض خطرناک اقسام میں اموات کی شرح 40 سے 50 تک پہنچ سکتی ہے، خاص طور پر اگر مریض کو بروقت علاج نہ ملے۔ 2026 میں ایک کروز شپ انڈیوس پر بھی ہنٹا وائرس کی کیسز سامنے آئے، جہاں مختلف ممالک کے لوگ متاثر ہوئے اور کم از کم 3 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ وائرس عام طور پر انسان سے انسان میں نہیں پھیلتا، اس کا اصل ذریعہ چوہے اور جنگلی چوہا ہے۔ یہ وائرس ان طریقوں سے پھیلتی ہے جب چوہوں کے پیشاب یا فضلوں، آلودہ ہوا میں سانس لینا، یا بند کمروں یا گوداموں کی صفائی کے دوران، یا متاثرہ چوہوں کو ہاتھ لگانا، آلودہ چیزوں کو چھونے کے بعد منہ اور ناک میں ہاتھ لگانا۔ اکثر لوگ انجانے میں اس وائرس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شروع میں اس کی علامات عام فلو جیسے ہوتی ہے: تیز بخار، سر درد اور جسم اور پٹوں میں درد، تھکن اور کمزوری، متلی یا یقین۔ لیکن چند دن بعد بیماری خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے۔ سانس لینے میں شدید دشواری، اور پھیپھڑوں میں پانی بھر جانا، اور بلڈ پریشر کا کم ہو جانا، اور شدید کمزوری، اور بعض کیسز میں مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ابھی تک ہنٹا وائرس کا کوئی مخصوص علاج ویکسین دستیاب نہیں۔ ڈاکٹر مریض کو آکسیجن، ادویات اور انتہائی نگہداشت بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ احتیاطی تدابیر سب سے اہم بچاؤ ہے۔ اگر آپ کسی بندے یا پرانی جگہ کی صفائی کر رہے ہیں تو ماسک، دستانے ضرور استعمال کریں۔ چوہوں کی فضلوں کو خشک حالت میں صاف مت کریں، پہلے جراثیم کش استعمال کریں۔ گھر اور اسٹور روم صاف رکھیں، اور کھانے کی چیزیں ڈھانپ کر رکھیے، اور چوہوں کو گھر سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ ہنٹا وائرس ایک خاموش
لیکن خطرناک وائرس ہے. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے بعض اوقات سب سے بڑا خطرہ ان چیزوں میں چھپا ہوتا ہے جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی پسند آئے یہ ویڈیو تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں. اپنا رکھیے خیال. تھینکس فار واچنگ. جزاک اللہ خیر.